اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایمان کی کیفیات کا بڑھنا. اصل ایمان 100% یقین کا نام ہے، اگر وہ گھٹا تو 99% ہو جائے گا، اور 99% کا مطلب شک پیدا ہو گیا ہے. شک کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ رسول پر ایمان 100% رکھنا ہے، اس میں اگر شک پیدا ہو گیا تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. کیفیات بڑھتی بھی ہیں گھٹتی بھی ہیں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے، ایمان سے مراد ہے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں، اصل ایمان نہیں بڑھتا. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو 10 آدمیوں نے آ کے بتایا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ فلاں جگہ پہ بم پھٹائے اور لاشیں بکھری ہوئی ہیں، آپ یقین کر لو گے 100%. اس لیے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 آدمی بیان کر رہے ہیں، 10 کے 10 جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ قسم اٹھا سکو گے بھائی بم پھٹائے، 100% یقین ہو گیا آپ. اور آپ کو تھوڑا سی گھبراہٹ بھی ہوگی، یار کیا منظر ہوگا، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن جو لوگ اس موقع پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی 100% یقین ہوگا. لیکن اس یقین کی کیفیت اور آپ کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق. وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے آئندہ بم کا نام سن کے بھی بے ہوش ہو جائیں گے وہ. اور آپ 15 شعبان کو شب برات کے پٹاخے تیار کر رہے ہوگے کیونکہ آپ نے سنا ہے. یقین آپ کو بھی 100%، یقین ان کو بھی. ہمیں بھی 100% یقین ہے جنت برحق جہنم برحق، اللہ بھی ہے رسول بھی ہے قبر کا عذاب بھی ہے. دیکھا نہیں ہے، وہ کیفیات نہیں بنتی جو نماز میں ہونی چاہیے اس ایمان کی بیس پہ. وہ جنت کی لالچ پیدا نہیں ہوتی. جبکہ صحابہ کا ایمان کی کیفیات اتنی بڑھ چکی تھی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیفیات کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ. اصل ایمان جو بیس ہے وہ کم ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں 99% ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ شک میں تبدیل ہو جائے گا. اور 100% میں اضافہ کسی چیز میں ممکن نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 200%، یہ تو مبالغہ اور مجازن کہتے ہیں. 100% کا مطلب کسی چیز کو 100 فرض کر لیں تو اس میں 100، اب اس میں اضافہ ہو سکتا ہے 101. کیا ہو گیا بھائی؟ 100% میں ہم کہتے ہیں 101%. یہ جملہ اصولی اعتبار سے غلط ہے. یہ جملہ اصولی اعتبار سے 101%، فی کہتے ہیں میں، صد کہتے ہیں 100. یہ 100% بھی عجیب ہی لفظ ہے اردو کا. 100 کا لفظ اردو سے لے لیا، فی کا لفظ عربی سے لے لیا، صد فارسی سے لے لیا ہے. بھائی اردو بھی عجیب زبان ہے نا، کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے. تو 100%، 101% کا لفظ ہی غلط ہے، اس لیے کہ فیصد کا مطلب 100 میں 101، تو 100 میں 101 تو ٹھک ہی نہیں سکتے، گھس ہی نہیں سکتے. نہیں آئی بات؟ جیسے آپ تو ایسے 4 دیگیں ایک دیگ میں پکائی ہم نے، تو نہیں ہو سکتا بھائی. 4 دیگیں بھر کے ہم نے فل بھر کے ہم نے ایک دیگ میں پکائی تو پک سکتی ہیں، یا تو وہ دیگ 4 دیگوں کے برابر ہوگی تو پکیں گی. تو میرا مقصد ابھی یہ موضوع نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل مارکیٹ میں چیزیں آئی ہوئی ہیں مختلف قسم کی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لفاظی ہے، لفاظی عمق نہیں ہے، علم میں گہرائی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو علماء سے اٹھائے گا. افراد اٹھنا شروع ہو جائیں گے قرآن و سنت کو ڈیفائن کرنے والے، پھر پبلک گمراہ ہونا شروع ہوگی. پھر آپ نے فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، بابا بنائیں گے جاہلوں کو، اور کہیں گے ہمارا کوئی بابا نہیں ہے. حالانکہ تم نے علماء کو چھوڑ کر کس کو بابا بنا لیا؟ جو عالم ہی نہیں ہے. ان کو بابے بناؤ گے، کوئی پروفیسروں کو بنائے گا، کوئی جو ہے نا ڈاکٹروں کو بنائے گا. کوئی ایک صدر تھے ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ دی انہوں نے. ابے بھائی تمہارا کیا کام ہے تفسیر لکھنے کا؟ کل میری ایک عالم سے بحث ہوئی کورونا پہ نا، وہ بڑی بحث کر رہے تھے کورونا. میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے کورونا، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے، کورونا پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے، یہ کس کا ٹاپک ہے؟
تو کیوں آپ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں آپ بولتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا. ہماری قوم کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے, اس سے ہمیں معذرت کے ساتھ موت آ رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ, تھوڑا سخت جملہ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے میری بے عزتی ہو جائے گی اگر میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں ہے. ایسا لگتا ہے میں معاشرے میں ذلیل 2 ٹکے کا آدمی نہیں رہوں گا اگر میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں ہے. میرے رشتے آنا بند ہو جائیں گے, لوگ یہ سمجھتے ہیں. لوگ میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یاد رکھو علم شروع وہاں سے ہوتا ہے جب آپ کہو مجھے معلوم, بولو نہیں ہے. علم تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے تو سیکھو گے کب آپ؟ پھر کب سیکھو گے بھائی آپ؟ سیکھتا وہی ہے جس کا اپنے بارے میں گمان ہے کہ مجھے نہیں آتا. ایک آدمی بچے کو سائیکل چلانی نہیں آتی, وہ ابا سے کہتا ہے نا سکھاؤ. اگر ابا کہیں کہ تجھے آتی ہے, وہ کہے ہاں آتی ہے, ابا سکھائے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں سکھائے گا. بولے آتی ہے تو چلا پھر ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنے میں میرے بھائی کوئی حرج نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ نو. انگلش میں بول دیا کرو, اس سے یہ پتہ چل جائے گا انگلش کم از کم مجھے آتی ہے. تو یہ بڑا عیب ہے. تو آج کل گمراہ لوگوں میں ایک بڑا فالٹ یہ کہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ گمراہ لوگوں میں ایک اور چیز کامن ہے, یہ کہتے ہیں سب کو سنو. میں کیا کہتا ہوں, ہم کیا کہتے ہیں, سب کو نہیں سنو. آپ کو تمیز نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. کچھ معیار تو ایسے ہیں جس سے آپ کو صحیح غلط کا پتہ چلے گا. جیسے ڈاکٹر کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے, تو کچھ تو اللہ نے سینس دی ہے نا. اس کے بعد جب ایک پر اعتماد ہونا کہ یہ صحیح ہے, تو اہل حق کو سنو. پھر جب جس کے بارے میں آپ کا غالب گمان ہو کہ یہ اہل حق. گمراہ لوگوں کو مت سنو. گمراہ کا مطلب جو امت کے اجماعی مسائل سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, جو اجماعی امت سے ہٹا رہے ہیں, وہ تو گمراہ ہے نا, ان کو مت سنو. تو یہ پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں, یہ لوگ شخصیت پرست ہیں, یہ اپنی دکانیں چلانا چاہ رہے ہیں, یہ ہر ایک کے پاس جانے سے روک رہے ہیں کیونکہ وہاں حق مل جائے گا اور ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, لہذا ہر ایک کو سنو. دعویٰ کرتے ہیں ہر ایک کو سنو, مگر سننے ہر ایک کو نہیں دیتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے کلپ کے نیچے شیئر کر لیں, اس کے جواب میں کوئی کلپ, فوراً وہاں سے اڑا دیں گے یہ اس کلپ کو. نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو کسی کا کلپ گمراہ آدمی کا چل رہا ہو نا, کلپ چل رہا ہو, آپ نے بھی کلپ ریکارڈ کروا کے نیچے کمنٹس میں لنک شیئر کر دیا, تو یہ کہتے ہیں سب کو سنو. تو ان کو چاہیے وہ لنک اور زیادہ شیئر کریں کہ ہمارا تو سن رہے ہو, ان کا بھی سنو, خود ہی کمپیئر کرو کون صحیح کون غلط. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ سب سے پہلے وہ لنک اڑائیں گے. کیا مطلب ان کو بالکل بھی نہ سنو؟ تو یہ صرف لفاظی ہے کہ سب کو سنو, ورنہ ان کی جو عمل بتا رہا ہے صرف مجھے سنو. میرے جواب میں اگر کسی نے کلپ ریکارڈ کروا کے لنک شیئر کر دیا ہے تو میں اس کو اڑا دوں گا. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. حقیقت ہے نا, وہ شعر ہے نا, پرانا گانا ہے اصل میں. یہ اب اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. پرانے زمانے کے گانے اللہ معاف فرمائے ہم نے چھوڑ دیے, لیکن پھر بھی یاد ہے. کبھی کبھی کوئی بس میں لگا ہوتا تو یاد آ جاتا تھا, اچھا یہ ونس اپون اے ٹائم. ایک صاحب, وہ میں نے انٹرویو دیا نا سما ٹی وی پہ, انہوں نے کہا گانے سنتے ہیں, گانے کا فلم. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا پرانے گانے یاد ہیں مجھے. اچھا, پہلے وہ اینکر نے پوچھا کہ آپ قوالیاں سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. شوق ہے؟ نہیں, شوق بھی نہیں ہے. پرانے گانے یاد ہیں. تو نیچے کسی صوفی صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, قوالیاں جو روحانی کلام ہوتا ہے وہ نہیں, گانے یاد ہیں. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, گانے ان کو یاد ہیں. تو بھائی ہم تو نہ قوالیاں سن رہے ہیں نہ گانے سن رہے ہیں, لیکن تو پرانے تھے نا, تو پرانے میں ہم قوالیاں نہیں سنتے تھے, اللہ معاف فرمائے, گانے بھی نہیں سنتے تھے, لیکن جو پڑھ جاتے تھے کان میں یاد رہ جاتے تھے, تو وہ یاد رہ گئے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. پہلے زمانے کی شاعری میں یہی تھا نا, پتھر سے, پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع کیا ہے, جو بھی ہے. وہ تو اصل میں محبوبہ یہ کہہ رہی ہے میرے دیوانے کا خیال کرو,
پتھر وتھر سے بیچارے کو نہ مارو. پرانے زمانے کی معشوقاؤں کا یہی حساب ہوتا تھا کہ بھائی شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن اس عشق کی قدر تو کرو نا, کم از کم اس کو پتھر سے نہ مارو. تو شاعر نے بڑا ٹائٹ کام کیا, اس زمانے کے حساب سے اس کو چینج کر دیا ہے. اس زمانے کی معشوقہ اگر آپ کو عشق ہے اور اس کو نہیں ہے پھر بھی نہیں کرے گی, وہ کہے گی جب مجھے نہیں ہے تو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو, جان چھوٹے اس سے. تو یہ بڑا اچھی عکاسی کی ہے. تو یہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں جی, نہیں پورا جملہ یاد کہہ رہے ہیں حسن حاضر ہے سزا پانے کو, یعنی محبوبہ کا مطلب یہ تھا کہ میرے حسن کی وجہ سے عاشق ہوا ہے, اس کا قصور نہیں ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, شکریہ آپ کا. تو لیکن شاعری دیکھو کتنی خاندانی ہے یار. حسن حاضر ہے سزا پانے کو, تو شعر بن ہی نہیں رہا, یہ پورا شعر ایسا نہیں ہوگا. حسن حاضر ہے سزا, یہ شعر کا وہ اچھا اچھا اچھا, یہ تو تشریح ہو گئی, شعر تھوڑی ہے. کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مارو مجھے مارو, میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. رپورٹ ہے یہ تو عاشق کے بارے میں رپورٹ پیش ہو رہی ہے, یہ شعر تھوڑی ہے. اچھا خیر, تو کہتے ہیں سب کو سنو سب کو سنو. جب ہم لنک شیئر کرتے ہیں, چلو جی محترم نے یہ جواب دیا ہے تو آپ سب کو سنو, لنک یہ بھی شیئر کرنا چاہیے, تو وہ اڑا دیتے ہیں اس کو نہیں سنو. اس کا مطلب یہی ہوا نا, صرف مجھے کو سنو. تو لفاظی ہے, جیسے علاج ڈاکٹروں سے کروایا جاتا ہے, اسی لیے اسی طرح دین کا علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ علماء سے حاصل کیا جاتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں علماء میں 2 نمبر بھی ہیں, تو ڈاکٹر میں بھی 2 نمبر ہیں, تو جو حل وہاں ہے وہ یہاں ہے. یہ تھوڑی کہ ایک آدمی کو پنچر لگانے میں 2 نمبر ہی کرتا ہے, تو اب آپ ڈاکٹروں سے سائیکل کا پنچر لگوانا شروع کر دیں. نااہل سے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں جائے گا, اس سے تو کبھی بھی نہیں لیا جائے گا. اگر ایک فیلڈ میں 2 نمبر ہیں تو اس میں 1 نمبر تلاش کیا جائے گا. یہ جو حکمت کی باتیں ہیں نا, ہلدی کے فضائل, یہ حکیموں کو زیادہ پتہ ہوتے ہیں. کالی مرچ کیا کرتی ہے, اس میں ڈاکٹر لوگ اکثر دیکھا ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا زیادہ. اب ہلدی یہ حکیم لوگ بولتے ہیں بھائی گرم دودھ میں ڈال کے پیو درد ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر کہے گا سیدھا پیناڈول پھانک لے بھائی, تو اس کو ہلدی کا نہیں عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا. جو جس کی فیلڈ ہے میرے بھائی اسی پہ جچتی ہے. تو میں طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.